اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کہ آج کل ہمارے احناف لوگ جو ہیں بیچارے، جو اپنے آپ کو احناف کہتے ہیں، حنفی کہتے ہیں، چاہے وہ دیوبندی ہوں یا بریلوی ہوں، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ چکے ہیں۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، کیا ان سب نے ایک ہی حلیہ مبارک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے؟ ایک ہی حلیہ میں؟ ہرگز نہیں۔ کوئی کہتا ہے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ کی شاہکار مخلوق تھے اور آپ جیسا کوئی پیدا ہی نہیں ہوا تھا، ظاہر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ہی ہوگا، لیکن دیکھنے والوں نے یہاں تک دیکھا ہے، بتاؤں آپ کو کہ حضور نے چشمہ لگایا ہوا ہے، نعوذ باللہ، اللہ کی قسم بتا رہا ہوں، یہاں تک بیان کیا ہے دیکھنے والوں نے کہ حضور کو ہم نے چشمہ لگائے ہوئے دیکھا، نعوذ باللہ۔ حضور چشمہ لگائیں گے؟ حضور کے زمانے میں چشمہ تھا ہی نہیں، اس کا تو ایجاد ہی نہیں ہوا، یہاں تک لوگوں نے دیکھا۔ کسی نے حضور کو بوڑھا دیکھا، کسی نے حضور کو جوان دیکھا، جبکہ آپ نہ بوڑھے تھے نہ جوان تھے، سمجھ رہے ہیں؟ آپ 63 برس کی عمر میں تھے اور آپ کی ممکن سے 10 یا 20 بال آپ کی داڑھی مبارک کے سفید تھے۔ کچھ لوگوں نے کہا نہیں سارے سفید تھے، کچھ لوگوں نے کچھ لوگوں نے کچھ، نعوذ باللہ۔ بہجت القلوب کے اندر اشرف علی صاحب تھانوی کی 116 نمبر میں باقاعدہ عینک لگی ہوئی دیکھی گئی ہے کہ چشمہ لگایا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، نعوذ باللہ۔ اور یہی رہے، بلکہ لوگوں نے تو دارالعلوم دیوبند کے لوگوں نے تو یہاں تک بیان کیا کہ حضور اردو میں بات کر رہے تھے، حضور اردو میں بات کر رہے تھے، تو کسی نے کہا حضور آپ تو عربی ہیں، آپ کو اردو کیسے آ گئی؟ تو حضور نے فرمایا کہ دیوبند جب سے کھلا ہے تب سے مجھے دیوبند کے لوگوں نے اردو بھی سکھا دی، دارالعلوم دیوبند میں اردو آ کر کے آپ نے سیکھی ہے۔ اعوذ باللہ، اس طرح کی باتیں موجود ہیں، کتابوں کے اندر لکھی ہوئی ہیں۔ میرے بھائی، یہ تمام سب چیزیں یہ جائز نہیں ہیں، بلکہ شیطان آ کر کے لوگوں کو گمراہ کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نبی ہوں، میں فلاں ہوں، میں فلاں ہوں۔ البتہ یہ اور بات ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل و صورت شیطان نہیں اختیار کر سکتا ہے۔ اور یہ لکھتے ہیں کہ شراب پینے کا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، تو حضرت زکریہ صاحب تعویل کر رہے ہیں کہ دھمکی تھی، شراب مت پیو، شراب پیو، ایسا بھی ہو سکتا ہے دھمکی تھی، پیو شراب، دیکھیں گے، ہے نا۔ تو زکریہ صاحب نے کچھ کتابیں لکھی ہیں جن کے بارے میں باقاعدہ کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیے گئی ہیں کتابیں، تو حضور نے فرمایا ہے بڑی اچھی کتاب ہے۔ اسی طرح سے جو واقعات زکریہ صاحب نے تبلیغی نصاب میں ذکر کیے ہیں، علامہ سخاوی کی ایک کتاب ہے نا، اس کتاب کے حوالے سے سارے واقعات انہوں نے اس میں ذکر کیے ہیں، اور اس کے بارے میں یہ لکھا گیا ہے، زکریہ صاحب نے لکھا ہے کہ یہ پوری کتاب جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کی گئی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ بڑی اچھی کتاب ہے، اور یہ بڑی اچھی کتاب ہے، بڑی اچھی کتاب ہے۔ تو میں کہتا ہوں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تم یہ کہہ سکتے ہو کہ حضور نے جو فرمایا کہ شراب پیو اور دھمکی ہو سکتی ہے، تو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دربار میں ایسی علم گلم کتابیں پیش کی گئی ہیں اور حضور نے فرمایا لکھو، تو یہ بھی تو دھمکی ہو سکتی ہے، لکھو، بتاؤں گا، آؤ وہیں پکڑوں گا قیامت کے میدان میں۔ یہ علم گلم تو حضور کی تعلیم نہیں ہے، تو یہ بھی تو دھمکی ہو سکتی ہے، ہو سکتی کہ نہیں ہو سکتی؟ پھر زکریہ صاحب جب اس بیچارے کے شراب پینے کو دھمکی کہہ سکتے ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے حضور نے کہا ہوگا شراب پیو، لیکن یہ دھمکی ہے، تو زکریہ صاحب کی جو کتابیں یا اہل دیوبند کی جو کتابیں حضور کی بارگاہ میں پیش ہوئی ہیں اور کہا گیا ہے کہ حضور، تو حضور نے جو فرمایا ہاں لکھو، تو یہ بھی تو دھمکی ہو سکتی ہے، لکھو، آؤ قیامت یہ بتاؤں گا میں۔ سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ تعویل کرنی ہے تو ہم بھی اس طرح سے کر سکتے ہیں، اگر آپ کہو نہیں یہ غلط ہے تو آپ کی بھی تعویل غلط ہے، تو پھر وہ جھوٹا ہے جس نے یہ خواب لکھا اور بیان کیا۔ اور جو شخص جھوٹ بولے خوابوں میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی بڑی بات فرمائی ہے، صحیح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صحیح بخاری کی روایت حضرت عبداللہ ابن عمر سے مروی ہے کہ من افر الفریا ان ير الرجل عینیہ ما لم تریا، کہ جو شخص، سب سے بڑا بہتان یہ ہے کہ آدمی جھوٹا خواب لوگوں کے اندر بیان کرے، سب سے بڑی بہتان یہ ہے، سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ جھوٹ بولنا یہ سراسر حرام ہے اسلام کے اندر، اور